عامر ضیاء صاحب، ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات اور سیاسی استحکام کی بات، اس کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ جس طرح پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بالکل ایسا لگتا ہے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اب اداروں میں ٹکراؤ کو روکنا ممکن رہ گیا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کرن کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس بات کی غمازی کرتی کہ جو میں مجموعی طور پہ اگر بات کروں، جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے وہ پاکستان کے تضادات کو حل کرنے میں ناکام ہے، آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے۔ جو لب و لہجہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے چیزیں جو ہیں بجائے سیٹل ہونے کے اس میں کنٹرڈکشن اور بڑھ رہا ہے۔ اب بدقسمتی یہ کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ جب اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ جیسے اگر آپ پورا زور گفتگو دیکھیں، مطلب ہے کسی بھی ان کے وزیر کا دیکھ لیں، ان کے کسی بڑے رہنما کا دیکھ لیں، وہ بات یہ کرتے ہیں جی مطلب ہے جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو، معزز ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، توہین بھی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دباؤ ان پہ بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جمہوریت میں۔ اور جس بھی ملک میں ایک بات کریں کہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں پہ آئین کا بول بالا ہو، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں۔ اور بدقسمتی سے جمہوریت، آئین اور قانون کے نام پہ ان تینوں چیزوں کی جو ہے نفی ہو رہی ہے۔ آئین شکنی ہو رہی ہے کیونکہ آپ 90 روز میں انتخابات کے لیے تیار نہیں بنا۔ دیکھیں نا، جس چیز پہ قومی اتفاق رائے تھا کہ جی 90 روز میں انتخابات ہوں گے، اگر بائی الیکشن ہونے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ہونے، اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو اس کے بعد 90 دن میں انتخابات ہوں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ حکومت کے جو بھی مفادات ہیں، حکومت جو بھی جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا عامر ضیاء صاحب؟ اور آگے کیسے نکلیں گے اس سے؟ جی آگے کیسے نکلیں گے اس سے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، ایک تو آگے نکلنے سے پہلے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بڑا خوفناک نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کرن کہ آپ نے جیسا خود فرمایا ہے کہ جب اس میں محاذرائی ہوتی ہے، ابھی اس ملک کا سب سے بڑا 2-3 مسئلے نا کہ ہم کہتے ہیں معاشی مسئلہ سب سے بڑا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی فورن ریلیشنز کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ آپ کو اگر ان دونوں محاذوں پہ لڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے ملک میں سیاسی استحکام کی۔ اب فرض کریں کہ حکومت کے پاس مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اور طاقتیں ساتھ ہیں، آپ الیکشن نہیں کراتے، نہ کرائیں، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے۔ آپ کیا مطلب ہے 14 مئی کیا آپ اکتوبر میں بھی اب مشکل ہی لگتا ہے بعض اوقات، جو صورتحال ہے ایک بار اگر آپ لائن کراس کریں گے تو اگلی لائن بھی کراس کریں گے۔ اگر آپ الیکشن نہیں کراتے تو کیا، اور یہ حکومت بیٹھی رہتی ہے ماشاءاللہ، تو کیا ابھی تک انہوں نے گزشتہ 1 سال میں دکھایا کہ ان کے چیزیں قابو میں ہیں یا چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں؟ مطلب ہے کیا یہ ملک سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے یا یہاں پر کنٹرڈکشن اور بڑھ رہا ہے؟ غیر یقینی صورتحال بڑھی تو وہ بڑھ رہی ہے۔ آپ کو اس وقت ضرورت ہے جی ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی۔ وہ کوئی حکومت وہ کرے گی جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا۔ پی ڈی ایم جیت کر آ جائے تو یہ کر لے، پی ایم ایل نون جیت جائے وہ کر لے، عوامی نیشنل پارٹی جو بھی پارٹی جیت لے، لیکن آپ کو فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اکتوبر تک نہیں کرتے، اس کے بعد آپ بجٹ یہی اگر حکومت دیتی ہے تو اب ظاہر الیکشن ایئر کا بجٹ اگر یہ سوچ کے دیں گے تو ہمارے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے۔ اگر آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے تو اس کا مقصد میں بالکل انڈیکیشن یہ لوں گا کہ پھر اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے وقت پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کہے گی جی ہم نے تو پولیٹیکل کاز دی ہے اور کون ہمیں آ کے ووٹ دے گا اگر ہم IMF کی شرائط پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک خوفناک جو ہے صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ جی عدلیہ جو ہے وہ سو پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ نہیں، پارٹ آف دا پرابلم میں سمجھتا ہوں سو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، اس لیے بنی ہوئی کہ جو قانون سازی کی ہے اس ادھوری قومی اسمبلی نے، 2 قانون سازیاں کی ہیں میجر۔ ایک انہوں نے کی جی نیب لاز میں ترمیم کی، کس لیے کی کہ وہ 11,000 ارب کی جو کرپشن تھی وہ اپنے کچھ پاکستان کا، کرن آپ کا میرا یہ جو کیمرہ مین ہے، ہم میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہے نیب مسئلہ ہے 0.0001% پاکستانیوں کا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، چند خاندانوں کا، کچھ 100 لوگوں کا ہے 22-23 کروڑ کے ملک میں۔ اس میں آپ نے بدنیتی سے قانون سازی کر دیجیے، آپ نے تمام گناہ دھو دیے، معاف کر دیے۔ دوسری آپ نے قانون سازی کی عدلیہ کے وہ کلپ کرنے کے لیے طاقت چیف جسٹس کی۔ تو یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ آپ ٹھیک ہے زور زبردستی سے بیٹھے رہیں گے، یہ ملک ہے، اس ملک میں 50 بار ایسا ہوا ہے، اسی طرح چلتا رہے، لیکن اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سیاستدان سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ کرتے، یہ جو گفتگو کا موقع ملے تھے لچک دکھاتے، انتخابات کی طرف جاتے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی مطلب ہے کہ اچھا ایک بات، ایک آخری پوائنٹ کہ بدنیتی سے اسمبلیاں توڑی گئیں، نیتیں ہم نہیں جانتے کسی کے، اللہ میاں جانتے نیت کیا ہے۔ بات یہ ہوتی کہ اسمبلی توڑنا غیر آئینی کام ہے، نہیں، دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جب گوٹ پھنس جاتی ہے تو لوگ پھر کنسنسس کے لیے جاتے ہیں، پھر لوگوں سے رائے لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے اعتماد لینے کے لیے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی اسمبلی توڑنا،
اب دیکھیں نیت تو پھر تو پارلیمنٹ کی نیت کے اوپر بھی شک نہیں کر سکتے کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ بتائیے گا یہ ٹکراؤ ان کا عمل کرن ان کا عمل دکھا رہا ہے, ان کا جو عمل ہے ہماری پارلیمنٹ کا ماشاءاللہ آپ مجھے خود بتائیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی, اب تو کسی بات پہ نہیں آتی. نہیں اب صرف ہنسی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے آنسو چھپا رہے ہوتے ہیں. میں عام پاکستانی کی بات کر رہی ہوں. عظمیٰ صاحبہ آپ بتائیے یہ بتائیے نا, اب آپ عام آدمی سب میں کیا سوچے, اگر ٹکراؤ ہوگا اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان تو کیا ہوگا؟ دوسری یہ کہ کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ جو سخت قسم کے فیصلے ہیں, وہ جو بڑے فیصلے ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کو واقعی مینڈیٹ چاہیے یا آپ لوگ مینج کر پائیں گے, اس کو آگے لے جا پائیں گے, چیزیں ٹھیک کر پائیں گے تھوڑے سے دنوں میں؟ دیکھیے پہلی تو گزارش یہ ہے کہ عامر ضیاء صاحب نے جو ایک بالکل ون سائیڈڈ ایک سٹوری جو ہے وہ پیش کی, بے یقینی کا ان کو بہت خیال آ رہا ہے, بے یقینی پہ ان کو بہت تحفظات ہیں, لیکن کوئی یہ نظر نہیں آ رہا کہ بے یقینی پیدا کون کر رہا ہے. اس ملک کے اندر کون آدمی ہے جس نے سائفر کی ایک جھوٹی سٹوری سے جو ہے, جب اس کو نکالا گیا تو ایک سائفر کی جھوٹی سٹوری گڑی اس نے, اور گڑنے کے بعد جو ہے اس کو جھوٹ بولنے کی ایک پرانی عادت ہے, پھر ہم اس پہ کھیلیں گے, وہ بھی آپ نے سن لیا, پھر اس نے منٹس چینج کرائے, پھر اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹا, پھر اس نے تقرری روکنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اس نے کہا میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اور وہ تقرری ہو گئی, وہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ہے وہ چونکہ اب اعلان کر چکا تھا اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اب عامر ضیاء صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا, یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک عمران خان جو اس اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھا, ایک طرف اسی سپریم کورٹ نے جو اس وقت 63A کی جس نے ڈیفینیشن ایک طرف یہ کی تھی کہ پارٹی لیڈر جو ہے اس کو ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے, اس کی بات نہیں سنی جانی چاہیے, دوسری طرف اس نے کہہ دیا پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے, اور دونوں طرف فائدہ عمران خان کو پہنچا دیا. اور اس نے نہ وہ پارلیمانی لیڈر تھا اور نہ وہ اس پارلیمنٹری پارٹی کا جو ہے وہ تھا, اور چیف منسٹر خود آن ریکارڈ ہے وہ کہتا رہا کہ میں منع کر رہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑیں. اسمبلی توڑی گئی پھر بلیک میلنگ کرنے کے لیے, اور وہ لاکھوں کا سمندر لاؤں گا فلانا کروں گا, وہ کچھ نہیں ہو سکا. اس کے بعد اسمبلی توڑی گئی بلیک میلنگ کے لیے کہ میں جو کہوں گا اس ملک میں وہ ہوگا. عامر ضیاء صاحب کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک عمران خان کو ہی بھگت رہا ہے. یہ IMF کا پروگرام پی ایم ایل این کی یا پی ڈی ایم کی حکومت نے تو نہیں کیا ہوا یہ, اور اس کو توڑا کس نے تھا؟ اس کو بھی عمران خان نے توڑا. اور آج جو ہے ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کی جو حرکتیں ہیں جو اس نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کی یا جو اس نے IMF کے حوالے سے کی, وہ پاکستانی قوم کو اتنی بری طرح بھگتنے پڑیں گی کہ تمام تر ناک سے لکیریں نکالنے کے باوجود جو ہے وہ IMF آج بھی جو ہے اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو سکا. اس نے جو کہا ہم نے وہ کیا, لیکن کیوں کیا؟ ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ یہ جو ہے یہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کے ہم بھاگ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سنبھالیں, تو کیا ہوتا؟ IMF جو ہے نگران حکومت کے ساتھ بیٹھتا. کیا عامر ضیاء صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا, وہ نہ جو ہے پرنسپل ڈیسیژنز وہ کر ہی نہیں سکتی. اور یہ 90 دن کی شرط جو ہے وہ بڑی نظر آ رہی ہے عامر ضیاء صاحب کو. ان کو یہ پتا ہے کہ 2 اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں, ایک بلوچستان کی ایک پنجاب کی, آلریڈی جو ہائی جوڈیشری ہے وہ بحال کر چکی ہے یہ کہہ کے کہ چیف منسٹر کے پاس ایبسلیوٹ اختیار نہیں ہوتا, اس کے اختیار کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے منظریہ کیا تھا, کیا سوچ رہا تھا, اور یہ کیا حقائق تھے کہ اسمبلی جو ہے وہ توڑی گئی اور 2 دفعہ اسمبلیاں بحال کی گئیں. لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے, ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس سوچ سے مسئلہ ہے جو ابھی تک عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے چل رہی ہے. ایک ادارے نے سمجھ لیا, ایک ادارے نے معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, دوسرا ادارہ جو ہے اس کے اندر چند لوگ وہ ابھی بھی شاید سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ ہر طرح آل آؤٹ جا رہے ہیں. 63A کی کوئی ایک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن عامر ضیاء صاحب مجھے دے دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب قوانین پہ بڑی بات کی عامر ضیاء صاحب, مجھے برائے مہربانی پن پوائنٹ کر کے بتائیں گے نیب قوانین کے کون سے شکوں سے ان کو پرابلم ہے جس پہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے اپنے پیسے بچا لیے. جو ایک 90 دن کا اختیار تھا چیئرمین نیب کے پاس, ویسے میری خواہش تھی دلی اپنی ذاتی کہ یہ نہ ہوا ہوتا. عمران خان کو بھی جو ہے بغیر کسی چیز کے اس کو جو ہے انکوائری کی سٹیج کے اوپر جو ہے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ اندر بند کر دیا جاتا, 90 دن اندر رہتا جیسے میرے لیڈر رہے تھے, جیسے میری پارٹی کی لیڈرشپ رہی ہے, تو پتہ چلتا.